بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، رمضان المبارک جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خاص رحمتیں، برکتیں، مغفرت، جہنم سے آزادی، کشادگی، رزق، یوں کہنے کہ ایک کرم کی بہار لے کر آتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو یہ تمام چیز اپنے ساتھ لیتا ہوا جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو اتنا اسپیشل گیسٹ ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو مزید کرم نوازیاں کرتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب یہ تمام چیزیں لینے کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، رمضان المبارک کے اندر جو یہ ایام چل رہے ہیں، یہ اس وقت ایک پینک سچویشن ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یا نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق ٹھہرایا ہے یا نہیں ٹھہرایا، کیا ابھی تک ہمارے کو جہنم سے آزادی حاصل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اب بھی وقت ہے۔ اپنی یوتھ کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنا محاسبہ کیجئے، اور اگر آپ کا رجحان ابھی عید کی تیاریوں کے اندر ہے، آپ عید کی تیاریاں ضرور کریں، بے شک کریں، لیکن خاص اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں رمضان مبارک کے، ابھی آنے والے چند دنوں کے اندر لیلۃ الجائزہ کی رات آئے گی، یعنی دی نائٹ آف ریوارڈ، یعنی انعام والی رات۔ یہ ایک ایسی رات ہے، اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک مزدور پورا مہینہ محنت سے مزدوری کرے اور جب اجرت لینے کا وقت آئے تو وہ اجرت لینے نہ پہنچے۔ جی ہاں ناظرین، پورا مہینہ رمضان مبارک جس طرح روزے رکھنے کا حکم تھا ہم روزے نہیں رکھ سکے، تراویح پڑھنے کا جس طرح حکم تھا ہم تراویح نہیں پڑھ سکے، جس طرح اللہ کے حضور سجدے کرنے کا حکم تھا ہم سجدے نہیں کر سکے، حتیٰ کہ جس طریقے سے رمضان مبارک کو گزارنے کا حکم تھا ہم نہیں گزار سکے، مانا ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں ابھی بھی ہمیں مسلسل آواز دے رہی ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے دست طلب بلند کرنے والا، میں اس کو نواز دوں۔ جی ہاں، لیلۃ الجائزہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جو لیلۃ الجائزہ میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو غیب سے امداد عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوب نوازتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب وہ قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ الجائزہ یعنی عید والی رات کے دن عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں سوسائٹی کی بات کروں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کا طبقہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے، خواتین مہندیاں لگوا رہی ہوتی ہیں اور بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو میں تمام چیزوں کے اندر آپ غور کیجئے کہ ہمارا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا کہاں پر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کہاں ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق ٹھہرانا ہے۔ صبح عید کا دن ہوگا تو رمضان المبارک کو اس طریقے سے اسپینڈ کیجیے کہ جب یہ جائے تو ہم سے راضی ہوتا ہوا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے ناراض ہو کر جائے۔ حدیث مبارکہ کا یہ خلاصہ ہے کہ رمضان مبارک اور قرآن دونوں اپنے چاہنے والوں کی مغفرت کریں گے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو رمضان کو راضی کرتے ہوئے جائیں، گویا رمضان بھی یوں بیتابی میں جاتا ہوگا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے رمضان مبارک کی ان بابرکت ساتوں کو اپنے لیے خوشگوار بنائیں اور ذریعہ نجات بنائیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب عبادت بجا لائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ایام میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص لیلۃ الجائزہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق ٹھہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔